إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اللہ مالک نے اس دور کے لوگوں کو کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ سے پہلے معاشروں کے اندر جتنے بھی لوگ تھے کھلی گمراہی کے اندر تھے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو دنیا کی ایک طرح بدل گئی. بہت سے خوش نصیب لوگ جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پہ اسلام کو قبول کیا، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ان کا مقدر بن گئی. اللہ نے دنیا میں بھی عزت سے نوازا اور آخرت میں بھی اللہ کے مہمان ہیں. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ پھر پلٹ جائے گا، یہ دین کا عروج پھر غرابت کی طرف چلا جائے گا. جاہلیت کی بہت سی باتیں دوبارہ عود کر آئیں گی، اور بدقسمتی سے جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں اس میں اسلام کے بہت سے احکامات کا نہ صرف انکار کیا جاتا ہے بلکہ مذاق اڑایا جا رہا ہے. جبکہ اللہ رب العزت نے زندگی کے ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں ہماری رہنمائی فرمائی. آج جو آیات پڑھی ہیں اور اس کے بعد جو آیات آنے والی ہیں ان میں طلاق کے متعلق آداب بیان کیے گئے ہیں. اور یقین مانیے کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس معاملے میں جتنے مسلمان بے اعتدالی کا شکار ہیں، جتنی جہالت اور گمراہی کا شکار ہیں، العیاذ باللہ، کہ ہر انسان جو اس کے من میں آتا ہے وہ اس معاملے میں کرتا ہے. اور اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جن علماء نے لوگوں کی صحیح رہنمائی کرنی تھی وہ بھی اپنے مفادات کے پیچھے لوگوں کے گھروں کو برباد کر رہے ہیں. کہ اگر کوئی شخص کوئی غلطی کر لیتا ہے تو اس پہ اتنا سخت حکم نازل کرتے ہیں کہ العیاذ باللہ جس کا اسلام میں دور دور کا تصور نہیں ہے. اور جو آج آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں بھی شاید کوئی گھرانہ ایسا ہو، اللہ سب کی بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، سب اچھی قسمتوں کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں بسیں، لیکن یہ ایک فطرتی بات ہے کہ بعض گھروں میں نباہ نہیں ہو سکتا. تو پھر وہاں پہ ایسی قسمیں ایسے عہد کیے جاتے ہیں جن کا اسلام میں کوئی جواز نہیں. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی نے اپنی بہن کی شادی اپنے ایک دوست سے کر دی. اللہ کی شان، کوئی جھگڑا ہوا تو انہوں نے طلاق دے دی. پھر دونوں کو احساس ہوا کہ غلط ہوا ہے اور دونوں ہی کا ارادہ تھا کہ ہم آپس میں رجوع کر لیں، اپنی دوبارہ زندگی کا آغاز کریں. لیکن وہ کہنے لگا میرے دوست نے میری بہن کو طلاق دی تھی، میں اب دوبارہ واپس نہیں ہونے دوں گا. یعنی اگر رجوع کی عدت کے دوران بیوی یا خامد آپس میں دوبارہ ملنا چاہیں تو خاندان کے لوگوں کو کوئی حق نہیں کہ انہیں روکے.
انہوں نے روکا کہ میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گا، دوبارہ ان کا تعلق نہیں بننے دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیتیں اتار دی کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والمطلقات، طلاق یافتہ عورتیں یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اپنے آپ کو 3 حیض روکے۔ 3 قسم کے طریقے ہیں طلاق کے بعد عدت کے۔ اگر تو عورت پریگننسی میں ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، چاہے وہ 2 دن بعد اپنے بچے کو جنم دے دے یا 8-9 مہینے کے بعد بچے کو جنم دے، جب تک وہ اپنے بچے کو جنم نہیں دیتی وہ عدت میں ہے۔ اس دوران اس کا خامد جب چاہے اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ ایک وہ خواتین ہیں جن کے مینسز نہیں آتے یا ختم ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی عدت 3 چاند قمری مہینے ہیں۔ اور جو خواتین ایام حیض جن کے آتے ہیں ان کی عدت 3 طہر ہے، کہ حیض کے بعد جب پاکیزگی آتی ہے یہ 3 دفعہ ایسا ہو جائے تو ان کی عدت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنی مرضی سے کہیں بھی شادی کر سکتی ہے۔ لیکن اس عدت کے دوران یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا خامد اس کو حق ہے کہ وہ رجوع کر لے، تو عورت بھی انکار نہیں کر سکتی اور ان کے خاندان کے لوگ بھی انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن آج انکار ہو رہا ہے کہ باوجود اس بات کے کہ اللہ نے خامد کو یہ حق دیا ہے کہ دوران عدت وہ رجوع کر لے، تو بیوی بھی جو سابقہ تھی پابند ہے کہ وہ اپنے خامد کے پاس جائے، اور ان کے خاندان بھی اسے، خاندان کے لوگ بھی نہیں روک سکتے۔ لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ جھوٹ بول کے ان کہہ دیتے ہیں لو جی ان کی عدت ختم ہو گئی ہے، فلاں وجہ سے ختم ہو گئی ہے۔ اللہ نے ان ساری باتوں سے روکا، کہا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق یافتہ عورتیں اپنے نفسوں کو روکیں 3 حیض تک۔ ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ جو اللہ نے ان کے رحموں میں رکھا ہے یا اللہ نے خلق کیا ہے اس کو چھپائیں۔ بعض خواتین اپنے پیٹ کے حمل کو چھپا کے ابارشن کروا دیتی ہیں کہ اس کا بچہ بھی نہیں ہونے دینا، اور بعض عورتیں کوئی اور معاملے کر لیتی ہیں۔ یہ کوئی بھی کسی معاملے میں دھوکہ کرنا، اللہ کی خلق کو چھپانا، یہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ کہا نہیں حلال ان کے لیے کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ فی ارحامہن، اگر اللہ نے ان کے رحموں میں کوئی چیز خلق کر دی ہے تو اسے چھپائیں۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتی ہیں تو یہ گناہ کبھی نہ کریں۔ وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، ان کے خامد زیادہ حق رکھتے ہیں واپس لوٹانے کے اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لیکن اگر خامد اس کو تکلیف دینے کا، ایذا دینے کا ارادہ رکھتا ہے تو یہ اس پہ گناہ ہوگا۔ اگر وہ خیر کا ارادہ رکھتا ہے، ان ارادوا اصلاحا، اگر اس کا ارادہ اصلاح کا ہے تو وبعولتہن احق بردہن، خامد زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ رجوع کر لے تو وہ لوٹ جائیں اپنے خامد کے پاس۔ پھر فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اسی طرح مثل معروف طریقے کا عورت کے ساتھ بھی ہے، یعنی عورت کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اگر عورت نہیں رہنا چاہتی یا وہ اپنے خامد سے تنگ ہے تو اس کے لیے خلا کا رستہ ہے۔ اگر خامد رجوع کرتا ہے اور وہ نہیں رہنا چاہتی، اور اس لیے نہیں رہنا چاہتی کہ خامد سے اسے توقع نہیں کہ وہ اس کے ساتھ خیر کرے گا، تو پھر اس کے لیے دوسرا رستہ یہ ہے کہ وہ خلا دائر کرے اور خلا لے لے، پھر
خامد کے ساتھ الگ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ نے مرد کو ایک درجہ دیا ہے کہ وہ طلاق دے کے رجوع کر سکتا ہے، یہ حق اللہ نے اسے عطا کیا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ آگے طلاق دینے کا اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ حقیقتاً اس معاملے میں بھی سب لوگ پھسل چکے ہیں، جس کا جب دل چاہتا ہے زبان سے یہ لفظ نکال دیتا ہے، حالانکہ اسلام نے طلاق دینے کے لیے کچھ آداب مقرر کیے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی باتوں کی طرف توجہ دینے کی توفیق دے، وگرنہ انسان حرام اور حلال کے معاملے میں الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ جن باتوں کو اللہ نے جائز قرار نہیں دیا، انسان ان کا مرتکب ہو کے گناہ گار ہو جاتا ہے۔ تو وہ آداب اور کیا ہیں معاملات، اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔